ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ بہت زبردست حدیث ہے، اس حدیث کو جس نے بھی سن لیا اپنی سوچ کو بدل لو انشاءاللہ کامیاب۔ سنیے کیا ہے، تم دیکھو گے لوگوں کو قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح جب وہ اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، یمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ لیجئے کون آدمی صبح اٹھو گے مومن پاؤ گے اس کو، اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو اس کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، لیکن صبح اٹھتے اٹھتے دیکھو گے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ دونوں باتیں کہہ دی۔ صبح تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو دیکھو گے کسی کو کہ وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا، دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ آؤ آج ہم تمہیں ایک سیر کراتے ہیں، آؤ ایک تفریح کراتے ہیں تمہیں، اور تمہیں تمہارا سماج کا ایک نقشہ دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ کون ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں مومن ہوں گے، آپ دیکھو گے چناؤ کا دور ہے، الیکشن کا دور ہے، ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ صبح اٹھے گا، فجر کی نماز بھی پڑھے گا۔ اب مثال سنو، حدیث تو پڑھ دی، اب اس کو کی تشریح دیکھیے۔ صبح وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا، فجر کے بعد محنت و مزدوری بھی کرے گا، لیکن الیکشن میں کھڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری بستی میں کچھ ہندو لوگ یا سکھ لوگ یا عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں، مجھے ان کا ووٹ بھی چاہیے، مجھے ان کا ووٹ بھی حاصل کرنا ہے۔ اب وہ ان کا ووٹ لینے کے لیے صبح اٹھے گا، مسجد میں گیا ہوگا، ظہر میں وہ مسجد میں گیا ہوگا، اس نے نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، سب کچھ پڑھا ہوگا، غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہندوؤں کا ووٹ پانے کے لیے وہ کسی مندر میں چلا جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد وہ کسی پنڈت کے ہاتھ سے اپنے سر پر اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا، اور مورتی کے اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا۔ صرف غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے وہ ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی پر ہار اور پھول بھی چڑھا دے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو آپ دیکھو گے کہ وہ مومن ہوگا، لیکن صبح کسی مندر میں کسی گرجا میں جا کر وہ کسی کے پھول اور ہار اور مالا ڈال کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا اور اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا۔ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر۔ اور ایسا کیوں کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکوں میں بیچ دے گا، دنیا کے چند نوٹ پانے کے لیے، دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چند روپیوں کو کمانے کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا، اپنا دین بیچ دے گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ دور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں؟ اب ہماری سوچ کیا کہے گی؟ سوچ دیکھیے کیا ہو گیا۔ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے، ہمیں ان کے ہاں جانا ہے، ان کو ہمارے یہاں آنا ہے، وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے ہاں مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے، یہ بھائی چارہ، یہ ہماری سوچ ہے، یہ نیتا کی سوچ ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکڑوں میں۔ تو میرے بھائیوں، سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے، ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے۔